پارٹیشن کی ایک سمجھ سے دیوار پہ بیٹھے ہیں، اوپر چھت پہ ان کے لیے جگہ ہے، ماشاءاللہ جوان ہیں، سیڑھیاں چڑھیں اور اوپر چلے جائیں، اچھی جگہ ان کے لیے جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اس چھت پہ اسی چھت کے اوپر یہ بالکل ساتھ سیڑھیاں جا رہی ہیں۔ پچھلے حال میں دیکھیں یقیناً جگہ ہوگی، پچھلے حال میں یقیناً جگہ ہوگی، پچھلے اگر جگہ نہیں ہے تو پھر ساتھی اوپر چھت پہ ان کے لیے معقول بندوبست ہے، انشاءاللہ چھت پہ چلے جائیں، کھڑے ہو جائیں، اپنی صفیں سیدھی کر لیں، کیونکہ عید کی نماز وہ نماز ہے کہ جس کی نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ صفیں درست کر لیں، مل جل کے بڑے پیار اور محبت سے کھڑے ہوں۔ جگہ کی چونکہ ہمیں ہمیشہ سے ہی تنگی کا شکوہ رہتا ہے، الحمدللہ یہ آپ بھائیوں کی محبت ہے، بڑے دور دراز سے احباب جس قدر مل جل کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ عید کی نماز چونکہ تھوڑے وقفے کے بعد آتی ہے تو اکثر احباب اس کا جو ہے وہ طریقہ ان کو یاد نہیں رہتا، تو اس نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں 12 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ ان تکبیرات میں ہاتھوں کو اٹھا کے آپ نے زیادہ مسنون تو یہی ہے کہ پہلی 6 تکبیرات میں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں اور 7ویں پہ ہاتھ سینے پہ باندھ دیں، اور اگر کسی کے پہلی تکبیرات میں بھی ہاتھ بندھے رہ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو صفیں درست کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن
عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. معزز سامعین کرام، لائق صد احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، نماز عید کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ اجتماع عید الفطر کا اجتماع ہے. یہ اجتماع اس بابرکت اور اس مقدس باغ کے اختتام پہ آتا ہے کہ جس کی فضیلت، جس کی برکتیں، جس کا تقدس آپ پورا مہینہ سمیٹتے رہتے ہیں. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اور محنت کر کے، کوشش کر کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں. تو اس مہینے کی ایک لمبی چوڑی محنت کے بعد، مشق کے بعد، پریکٹس کے بعد اور جد و جہد اور کوشش کے بعد، میرے بھائیوں، آج کا دن یوں سمجھیے گا کہ ہر انسان کے نامہ اعمال کے، یوں سمجھے کہ اس کا آج امتحان کا دن ہوتا ہے کہ جس دن انسان کا رزلٹ آتا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے اللہ کے حضور اپنے اس مہینے بھر کی محنت کو اللہ سے قبول کروا کے اللہ سے اس کا بہترین اجر لینا ہے. یہ وہ گھڑی ہوتی ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے. جس طرح کے میرے بھائیوں آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو آج ہم سے جدا ہو گیا، ہم سے چلا گیا، یہ کس قدر بارونت مہینہ ہے، کس قدر پر نور مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت کی برکت سے، اللہ رب العزت کی خاص مہربانی اور رحمت سے اللہ کے گھر بڑے بارونت نظر آتے ہیں، لوگوں کے چہرے بڑے کھلے ہوئے خوبصورت نظر آتے ہیں، اور پھر ہر شخص کی ایک محنت اور تگ و دو نظر آتی ہے کہ وہ نیکیوں کے حصول کے لیے آگے بڑھتا ہے. پوچھتے ہیں لوگ، سوال کرتے ہیں، ہمیں کوئی نیکی بتائیے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو ہم کریں اور ہم کامیاب ہو جائیں. تو میرے بھائیوں، یہ خوش نصیب ہیں وہ میرے بھائی، وہ میری مائیں، وہ میری بہنیں، وہ یقیناً آج کے دن صحیح معنوں میں عید مبارک کی مستحق ہیں، مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے میں صحیح معنوں میں محنت کی، روزے رکھے،
راتوں کے قیام کیے، دن بھر قرآن کی تلاوت کرتے رہے، صدقات اور خیرات اور صلہ رحمی اور اسی طرح کی اور بہت ساری نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے، یقیناً آج کے دن وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور جنہیں اس مہینے میں بھی میرے بھائیوں اللہ کے قریب ہونے کا موقع نہیں ملا، نیکیاں سمیٹنے کا موقع نہیں ملا، اجر سمیٹنے کا موقع نہیں ملا، تو میرے بھائیوں میرے پاس پھر ان کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں انہیں بدنصیب کہوں یا میں انہیں کیا کہوں۔ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ رب العزت نے پیکیج دیا تھا، یہ اتنا بہترین پیکیج تھا، اتنا بہترین پیکیج تھا کہ میرے بھائیوں ایک لمحے میں اللہ رب العزت ساری زندگی کے گناہوں پہ اپنی رحمت کے قلم بھیج رہے ہیں۔ ایسی گھڑیاں اس میں آئیں کہ جو گھڑیاں اللہ کے ہاں اتنی محترم اور مقدس ہیں کہ جن کا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج اللہ رب العزت اسی بابت قرآن میں جیسا کہ فرما رہے ہیں، اور بڑی پیاری بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اس پورے مہینے میں محنت کر کے اپنا من صاف کر لیا، اپنا من دھو لیا، سال بھر کا لگا ہوا ان کے سینے میں ان کے دل میں جو زنگ تھا وہ انہوں نے اللہ کی رحمت کے پانی سے قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کی تلاوت سن کے، روزے رکھ کے اللہ کے حضور ان تمام نیکیوں اور عبادات سے اپنے اس دل کے زنگ کو دھو لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان خوش نصیبوں کو مل رہا ہے جنہوں نے محنت کی۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں نا کہ عید اس کے لیے نہیں جو نیا کپڑا پہن لے، نیا کپڑا پہننے والے کے لیے کوئی عید نہیں ہے، عید اس خوش نصیب کے لیے ہے جس نے اس بابرکت مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیا، وہ صحیح معنوں میں عید بسر کرنے کا مستحق ہے۔ تو فرمایا رب کائنات نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کس طرح اس نے اپنا تزکیہ کیا؟ فرمایا اللہ کو یاد کرتا رہا اور نمازیں پڑھتا رہا، اس انداز سے اس نے اپنے رب اپنا تزکیہ کیا، اپنے من کو صاف کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کو یاد کرتا رہا، کوئی لمحہ کوئی گھڑی اس نے یوں ضائع نہیں جانے دی، کوئی لمحہ اس نے یوں بیکار نہیں جانے دیا، بلکہ ہر لمحے میں وہ اللہ کو ہی یاد کرتا رہا، اللہ کے حضور ہمیشہ جھکا ہوا نظر آیا۔ فصلی، نمازیں پڑھتا رہا، فرائض بھی ادا کیے، نفل نوافل کا بھی اہتمام کرتا رہا۔ فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اللہ رب العزت انسانی فطرت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان وہ دنیا کا مریض ہے، اسے دنیا اچھی لگتی ہے، دنیاوی نعمتیں اچھی لگتی ہیں، چونکہ شیطان اس کے لیے دنیا کو اس انداز میں مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ اسے آخرت یاد تک نہیں رہتی۔ فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم تو جو بد نصیب ہوتے ہیں وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے ڈالتے ہیں۔
اللہ نے بڑی پیاری بات کی. میں تو یہی سمجھا کہ یہ بات رمضان کے ضمن میں کہی گئی، جو کہ رمضان کے مہینے میں بھی بہت سارے لوگ پیسے کمانے کا سیزن سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی لمحہ ہے ہمارے پاس کہ ہم پیسے بٹور لیں، جتنے اس سے بٹورے جا سکتے ہیں. یہاں مساجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ پیسے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. یہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ رات بھر جا کے اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں رات بھر دکانیں کھول کے کاروبار اور بزنس چلایا جا رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلکہ تم نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے ڈالی. اور حقیقت کیا ہے؟ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اور دنیا والوں تم نے آخرت کو سمجھا ہی نہیں. آخرت اس سے کہیں بہتر بھی ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت، نہ ختم ہونے والی، جس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا میں تو یہ ہے کہ کیا ہوا ہوگا، مر جائیں گے نا. آخرت میں موت نہیں. اللہ رب العزت ساری دنیا کے سامنے موت کو لا کے مینڈے کی صورت میں ذبح کر دیں گے کہ یہ ہے وہ موت. اب تمہیں یہاں موت نہیں آئے گی، نہ ختم ہونے والی زندگی. تو میرے بھائیوں یہ وہ مہینہ جس نے اس کی قدر کی، اس مہمان مہینے کی، اللہ کی قسم کل قیامت والے دن یہ مہینہ بھی اس کی قدر کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان. فرمایا قرآن اور یہ صیام، یہ روزہ، یہ رمضان اللہ کے حضور اپنے اس پڑھنے والے کی، اپنے اس رکھنے والے کی سفارش کریں گے. اور اللہ رب العزت ان کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرمائیں گے، کبھی رد نہیں ہوگی اس کی ان کی سفارش. تو میرے بھائیوں اللہ کے حضور دعا کریں کہ جو ہم نے ٹوٹے پھوٹے اپنی استعداد کے مطابق عبادات کی، روزے رکھے، جو کچھ کیا، جتنی نیکیاں ممکن ہوئی، صدقات، خیرات، اللہ وہ ساری کی ساری اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے. اللہ ہماری وہ محنتوں کا ہمیں بہترین صلہ دے، اور اللہ سے بہتر صلہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ ہماری ان نیکیوں کو، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہیں، اللہ وہ تیرے معیار کے مطابق بھلے نہیں، لیکن اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو اپنی جناب میں اسے قبول فرما اور اس کا ہمیں دگنا چگنا اجر نصیب فرما. دعا کی گھڑی ہے، دعا کا موقع ہے. اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس طرح کے پیکیجز والے مہینے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اگلے سال بھی اس طرح کا مہینہ پھر نصیب فرمائے اور صحیح صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے. دعا فرمائیں سارے ساتھی اللہ رب العزت کے حضور. آمین یا رب الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب کریم ہم بڑے گناہگار، اللہ بڑے سیاکار ہیں. اللہ گناہوں کی گٹھلیاں اٹھائے. اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب کریم کبیرہ ہے وہ بھی معاف فرما، صغیرہ ہے تو وہ بھی معاف فرما. اللہ اس مجلس میں جتنے بھی گناہگار رب کریم جس گناہ میں ملوث بیٹھے ہیں، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان تمام کی بخشش فرما. اللہ جس کے دل میں جو خواہش نیک تمنا ہے، اللہ تمام کی نیک خواہشات پوری فرما. اللہ نیک تمنائیں قبول فرما.
اللہ ان کو اپنی جناب سے بیٹیاں عطا فرما، اللہ جو بچوں کے طلبگار ہیں اللہ ان کو بیٹے عطا فرما، اے اللہ یہ بابرکت مہینہ گزر چکا، رب کریم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی صحیح معنوں میں میزبانی نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کر پائے، اے اللہ ہم سے غفلتیں ہوئیں، ہم سے سستیاں ہوئیں، رب کریم ہم اپنی کاہلی اور سستیوں پہ معذرت خواہ ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ جو کچھ ہم سے ہو سکا ٹوٹا پھوٹا، اے اللہ جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا رب کریم تو اپنی جناب میں قبول منظور فرما، اللہ تو اپنی جناب میں قبول منظور فرما، اللہ ہمارے روزے قبول فرما، اللہ صدقات و خیرات قبول فرما، رب کریم سحریاں قبول فرما، افطاریاں قبول فرما، اللہ جو کچھ تیری راہ میں خرچ کیا اللہ وہ بھی قبول فرما، رب کریم راتوں کے قیام قبول فرما، اللہ ہمارا قرآن سنانا اور اللہ ہمارا سننا اپنی جناب میں قبول منظور فرما، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک یا ارحم الراحمین، اللہ فوز دوران کی مغفرت فرما، اللہ جو ہمارے بڑے بزرگ اللہ مائیں بہنیں چھوٹے بڑے بچے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، رب کریم تمام کی بخشش فرما، اللہ اگر وہ موحدین تھے تو اللہ ان کو گروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما، الہ العالمین ہم اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے، ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے، ہمارے حال پہ رحم فرما، رب کریم ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، الہ العالمین اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، رب کریم یہ تیری خدا داد نعمت اللہ یہ خالصتاً تیری طرف سے اللہ ہمارے اوپر تیرا انعام ہے، اللہ تو ہی اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اللہ میں عادل منصف حکمران عطا فرما، رب کریم اسلام پسند حکمران نصیب فرما، اللہ ایسے حکمران نصیب فرما جن کو اپنی رعایا کی فکر ہو، اللہ اپنی رعایا کا درد رکھنے والے حکمران عطا فرما، اللہ ایسے لیڈر عطا فرما جو جن کے دل میں ان کی رعایا کا درد ہو، الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اس بڑے مجمع میں عید کا مجمع ہے اللہ تیرے حضور، اللہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا گو ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ ہمارے فلسطینی بھائی جو نہتے ہیں اللہ تیری راہ میں نکلے ہوئے، اللہ تیرے گھر مسجد اقصی کے محافظ بنے ہوئے، اللہ تو اپنی جناب سے ان کی مدد فرما، اللہ پوری دنیا میں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اللہ وہ تنہا اکیلے تیری راہ میں کھڑے ہیں تیرے دین کی آبیاری کے لیے، اللہ تیرے گھر کی حفاظت کے لیے تم ان کی مدد فرما، اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے پڑوس میں ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، اللہ ان سہونیوں کو ان مشرکوں کو اللہ نے نابود فرما، اللہ یہ سہونی جو فلسطین میں اللہ ظلم بپا کیے ہوئے ہیں یہ اسرائیلی اور یہ یہودی اللہ ان کو نابود فرما، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم علیک بالکفار اجمعین، اللہ ان تمام کفار کو تباہ و برباد فرما، اللہ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اللہ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا فرما، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا فرما، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ میں اتفاق
نصیب فرما، اللہ میں پیار اور محبت نصیب فرما، رب کریم ہمیں پیار اور محبت نصیب فرما، اخوت اور بھائی چارہ نصیب فرما۔ اللہ یہ تیرے گھر مساجد، اللہ ان کو قیامت کی دیواروں کا کمال فرما، رب کریم جو ان کی عبادت کاری کا ذریعہ اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ جو ان کو آباد نہیں ہونے دیتے اللہ مساجد کی بناوٹ میں رکاوٹ ڈال دے، اللہ تو ان کو ہدایت نصیب فرما، اللہ تو ان کو ہدایت نصیب فرما، رب کریم تمہارے حال پہ رحم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا